دکان پر جانے کے لیے، اسکول میں جانے کے لیے ٹھنڈے پانی سے منہ دھوتے ہو، وضو کرتے ہوئے میرے عزیزوں کیا ہو جاتا ہے؟ اور میرے عزیزوں ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، قیامت کا دن ہوگا، میری امت کی پہچان اس وضو والے حصوں سے ہوگی جن وضو والے حصے پہ میرا بندہ پانی لگایا کرتا تھا۔ یہ وضو کے اعضاء ایسے چمک رہے ہوں گے میدان محشر میں جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ وضو مومن کا ہتھیار ہے، وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ دنیا کی کلاشن سے، دنیا کی پستولوں سے، چور چکاروں سے بچا جا سکتا ہے۔ وضو کر لو، یہ ایسا ہتھیار ہے کہ شیطان کی فتنوں سے اللہ بچائے گا۔ جب میرے عزیزوں وضو ٹوٹ جاوے، ہوا خارج ہو جائے، پیشاب استنجا کرو، ضروری نہیں نماز کے وقت وضو کریں گے، فوراً وضو کرو، اپنے آپ کو مسلح رکھو، اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھو، اپنے آپ کو فوجی دستے کی طرح تیار رکھو، کسی بھی وقت ملک الموت آ جائے میرے عزیزوں اللہ کی عزت کی قسم ہے لینے کے لیے آئے گا، ایمان کی حالت میں آئے گا۔ ملتان کے اندر مولانا سمیع اللہ ربانی کا انتقال ہوا، اللہ اکبر، ساری زندگی فقیری میں گزار دی، خیر مدارس میں، اللہ اکبر، جس کا جنازہ اٹھا تقریباً 2250 علماء کرام تھے، اس کے خاندان کے 65 حفاظ تھے، پوتے دوتوں میں، بیٹوں میں، جنہوں نے دادے نانے کو کندھا دیا، سادہ لو انسان تھا، 4-5 مرتبہ میری اس سے ملاقات ہوئی تھی، باقی اللہ کا ولی تھا، ہزار دانے کی تسبیح، شلوار پجامے کا رنگ اور کرتے کا رنگ اور سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا، 13 بیٹے 3 بیٹیاں اللہ نے دی، سارے عالم، سارے حافظ، سارے مسجدوں کے امام ہیں۔ پتہ ہے میرے یاروں موت کیسے آئی؟ رات کا 1 بجا اپنے مفتی بیٹے سیف اللہ کو بلایا، کہا بیٹے جا، سیف اللہ میرے بیٹے جا، عطا اللہ کو بلا، عبید اللہ کو بلا، ثناء اللہ کو بلا لے، سارے بھائیوں کو، لطف اللہ کو بلا لے، انہیں جا کے کو آخری وقت ہے، باپ سے ملاقات کر دو، لگتا ہے تیرا باپ صبح کا سورج دیکھ نہیں پائے گا، اے میرے بچوں جلدی وضو کرو۔ کہنے لگے 5 بھائی تھے، میں ان کے گھر آتا جاتا ہوں، اور مولوی صاحب کا تقریباً یہ لاہور بیدیا میں 9واں 10واں سال ہے، ختم قرآن پہ 21ویں رات کو جاتا ہوں۔ کہنے لگے مولانا 5 بچوں نے وضو کیا، فرمایا مجھے سورہ یاسین سناؤ، سورہ یاسین سنائی کہ الحمدللہ خواب پورا ہو گیا، میرے بچوں میں نے قرآن آج کے دن کے لیے پڑھایا تھا، جب میں جاؤں اللہ اکبر قرآن کے پھولوں والی ٹوکری میں روح لے کے جاؤں، قرآن کے گلدستے والی ٹوکری میں لے کے جاؤں، اللہ اکبر۔ کہنے لگے پھر اپنی بیوی کو بلایا، ہماری اماں کو بلایا، اور کہنے لگا اچھا بھی اللہ کے حوالے، میں تجھے تیرے کنبے کو اللہ کے سپرد چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہ 1:15 بج گیا، ملک الموت آ گیا، ہمیں پتہ لگا کہ ابا جان کی روح نکل رہی ہے، بیوی سے کہنے لگے تجھے اللہ کے سپرد چھوڑ کے جا رہا ہوں، دیکھنا حیا کا، کردار کا، غیرت کا، پردے کا خیال رکھیو، اللہ اکبر۔ پھر بیٹوں سے کہا او میرے بچوں اب کمرے سے تم چلے جاؤ، اب آسمان والی مخلوق کے آنے کا وقت ہو گیا۔ کہ مولانا ہم سارے کے سارے کمرے سے چلے گئے، میرا ابا کہہ رہا تھا السلام علیکم السلام علیکم، تمہارا آنا مبارک، تمہارا آنا مبارک۔ پھر ہمارے ابا تھوڑے سے اٹھے اور باہر کمرے کی طرف دھیان کیا، بیٹو تم بھی گواہ ہو جاؤ، اندر والوں تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں ایمان کی حالت میں جا رہا ہوں۔ کہا شہادت کی انگلی اٹھائی اور زبان پر تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، بس یہ کہنا تھا، آنکھ بند ہو گئی۔ ایسی موت پہلے موت آیا کرتی کیسے؟ وضو کے لیے اٹھے گر گئے، موت آئی کیسے؟ مسجد کے اندر گئے تھے، سنتیں پڑھتے چلے گئے، موت آئی نماز کی رکعت میں چلے گئے، اب موت نہاتے نہاتے گر گئے، دروازہ توڑ کے ابا کو باہر نکالا، اللہ کرے ایمان کی حالت کی ہو، اب انگلی اٹھانے والے کوئی نہیں۔ 2011-12 کی بات ہے یا 13 کی، راول پنڈی پاکستان ٹون بھائی عبدالصمد کپڑے والے، انہوں نے پولیس لائن کی مسجد میں مجھے بلایا، 25ویں رات تھی ختم قرآن کے موقع پر، انہوں نے کہا حضرت بیان آپ کا 12 بجے شروع ہوگا، اس وقت 3:25 پہ سحری بند ہوا کرتی تھی، 4:45 3:40 پہ نماز تھی، کہا حضرت 1:30 بجے بیان ختم کرے، 1:45 تک 15 منٹ دعا کرانی ہے، پھر کھانا چلائیں گے 1 گھنٹے میں۔ مسجد کے اندر بیٹھا ہوں،
کونے سے ایک بزرگ اٹھے، اتنی اتنی کی داڑھی، سفید چٹا رنگ، ٹانگوں سے چلن جا رہا تھا، اس طرح چل رہا تھا، لاٹھی لے اس طرح۔ آگے میرے میز تھی، سامنے آگے کہنے لگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے بیان میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے کہا وعلیکم السلام۔ میرے پاس وقت نہیں، وعدہ کرو جنت میں میرے سے ملاقات کرو گے۔ مسجد کے اندر میں جھوٹ میں نے کیا بولنا، میں کو پیر ہوں یا میں نے بیعت لینی تمہارے سے؟ میرے پاس وقت نہیں، وعدہ کرو جنت میں مجھ سے ملاقات کرو گے۔ میں نے کہا بابا جی پتہ نہیں ملے نا، کہا بس وعدہ کر۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں نے کہا انشاءاللہ پھر میرا وعدہ ہے جنت میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ یہ بات 1:35 کی ہے، 3:40 تھے، اللہ اکبر، فجر کی نماز کھڑی ہوئی۔
ایک ٹھنی ہے. حضرت نے عمر رضی اللہ عنہ نے دادے نے پوتے کے چہرے کو نہ دیکھا, پوتے کے ہاتھ کو دیکھا, فوراً ہاتھ پکڑ کے کھولنا چاہا. دادا ہاتھ کھول رہا ہے, پوتا ہاتھ دبا رہا ہے. اللہ اکبر. یوں کر کے عمر نے ہاتھ پکڑا اور زور سے دبایا, ہاتھ چٹا ہو گیا, رگوں میں خون رک گیا, خود بخود ہاتھ کھل گیا. ٹھنی نظر آئی, فرمایا میرے بیٹے میری جیب میں کوئی نہیں, تیرے باپ کے پاس کوئی نہیں, تیری دادی کے پاس کوئی نہیں, میری بہو کے پاس کوئی نہیں, تیری اماں کے پاس کوئی نہیں, بتا یہ ٹھنی تو کہاں سے لے کے آیا ہے؟ باپ کے پاس ریڑھی کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں, بیٹا 1 لاکھ روپے کا موبائل کہاں سے لایا ہے؟ کام بیٹا نہیں کرتا, باپ کا بھی منڈی میں قرضہ چڑھا ہوا ہے. بتا یہ بیٹا اللہ اکبر 12,000 کے جوگر, 5,000 کا ٹروزر, 4,000 کا بلہ کہاں سے لے کے آیا؟ مجھ سے. پیسہ بیٹوں کے جیب میں جائے گا, اللہ تیرے جوڑوں سے فرشتوں سے مار مار کے نکلوائے گا. مجھ سے. تو گھر کا نگہبان تھا, تو گھر کا سردار تھا, تو گھر کا بڑا تھا. 8 دن جوان گھر روٹی نہیں کھاتا, فلاں یار کی دعوت تھی, فلاں یار کی دعوت تھی. اور میرے یارو آج 25 دسمبر ہے, کرسمس ڈے ہے. خدا پاک کی قسم کتنی شرم کی بات ہے, ختم نبوت کے غدار ہیں. پوری دنیا کا کفر میرے عزیزو اسرائیل بن کر فلسطین پہ حملہ کر رہے ہیں. آج ہم ان کی خوشیوں کے کیک کاٹتے پھر رہے ہیں. ہمیں کیا لینا دینا, وہ تو چنے بھٹی میں بھون رہے ہیں. رات کو سونے سے پہلے میرے پیاروں سوچنا, وہ ایک موبائل کے اوپر کلپ آیا تھا, ہماری نظروں سے بھی گزرا تھا. وہ موبائل پہ کلپ آیا تھا, پوتے کفن میں لپٹے پڑے تھے, دادا چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا او میرے پوتو, او میرے پوتو. اوپر جا کر حضور سے شکایت کرنا اور کہنا تیری امت نے ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا ہے. شکایت کرنا. اگر وہ ننھے مجاہد کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے اور پوچھا ہوگا تمہاری گالوں کی لالی کہاں گئی, تمہارے چہرے کی رنگت کہاں گئی, تمہارے باپ کو کس نے تم سے چھینا, دامن پکڑنے والا ہاتھ کہاں, فیڈر پکڑنے والا ہاتھ کہاں تھا, اللہ اکبر, اسکول جانے والے پاؤں کہاں چلے گئے. میں نے تو تمہیں رحم مادر میں ثابت بنایا تھا, بتاؤ کٹے جسم کے ٹکڑے کہاں ہیں. اللہ اکبر. اگر تیرے میرے نمازیوں کی طرف, حاجیوں کی طرف, عبدالحلال کی طرف اشارہ کر دیا, اے اللہ بارود سے ٹکڑے ہمارے اڑ گئے, انہیں ممبر پر بیٹھنے والوں کو بھی ہمارے پہ ترس نہیں آیا. جو شہید ہوئے وہ تو وہ جو اتنی بچیاں میرے عزیزو یتیم ہو گئی. بتاؤ ان کا مستقبل کون ہے؟ کیا پتا وہ وقت کی رابعہ بصریہ بنے گی یا قدرت نے دھوکہ دیا. تو میرے عزیزو کیا پتا وہ کسی کلب کی ڈانسر بنے گی. آج دوسرا سال ہے, میں ملک شام گیا, سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت حسین کی ہمشیرہ کے قبر کے ساتھ روزے کے ساتھ ہوٹل تھا. کھانا ہمارا اسی ٹکٹ میں اسی پیکج میں شامل تھا. جب کھانا کھاتے تو ایک لڑکی تھی یاسمین, اتنی خوبصورت, السلام علیکم, عراقی ڈش, پاکستانی ڈش, فلانی ڈش, کھانے واقع اللہ. میں نے اپنی بیوی سے کہا, میں نے کہا دیکھ یہ بچی جیسی لگتی ہے. میں نے اسے بلایا, میں نے کہا یاسمین جی. میں نے اسے عربی میں ٹوٹی پوٹی شامی عربی میں کہا, میں تجھے ہدیہ دوں. کہنے لگی کیا دو گے؟ میں نے اپنی بیگم کو کہا, میں نے کہا جا اوپر لفٹ میں اور کمرے سے چادر لے کے آ. چادر لائی, سردی بڑی تھی, چادر لائی. میں نے یوں کھولی اور یوں کھول کے اس بچی کے سر پہ دے دی. پتہ نہیں چادر سر پہ لی, اسے باپ کی کون سے پیار کی کیفیت یاد آ گئی. چمچہ چھوڑ دیا مولانا, سالن چھوڑ دیا. اتنا روئی, اس کی ناک بہ رہی تھی اور میرے ہاتھ کو چوم رہی تھی, کھینچ کے اپنے سینے سے لگا رہی تھی, ایسے جیسے بچھڑا ہوا سے باپ مل گیا ہو.
پھر مجھے روک کے کہنے لگی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ چادر ہے۔ کہنے لگی تمہارے ملک میں ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہ اللہ اکبر، ہمارے ملک میں اتنی بمباری ہوئی، ہمارے سے چادر ہی کوئی چھین کے لے گیا۔ اب تو رات ہوتی ہے، انتظار ہوتا ہے کون پیسے دے گا اور کپڑے اتار کے جائے گا۔ تم بھلے لوگ ہو، تم تو فرشتوں کی اولادیں ہو جو ہمارے ننگے سروں پر آج چادریں دے کے جا رہے ہو۔ تم نکلو تو صحیح، باہر ہو کیا رہا ہے؟ دس محرم الحرام ہوتی ہے، پاکستان میں ایک سوگ کا عالم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ماتم کرنا ناجائز ہے، واویلا کرنا حرام ہے، مرثیے گانا حرام ہے، لیکن میرے عزیزوں ان کی محبت میں آنسو بہانا تو حرام کوئی نہیں۔ آل رسول ہے، نبی کا خطبہ ہے، اور 4 دن قربانی کا بکرا گھر میں لاؤ، چھری پھیرتے ہوئے بچوں کی چیخو پکار ہوتی ہے۔ جب علی اصغر علی اکبر کٹا ہوگا، بتاؤ حسین پہ کیا بیتی ہوگی؟ یہ 10 محرم الحرام میری جونسبرگ میں تھی، ساؤتھ افریقہ کے اندر، میرے عزیزوں اتنی بے حیائی تھی۔ 10 محرم کا دن تھا، او اللہ کے بندو، صرف انڈر ویئر بریزر کے علاوہ کسی کے تن پہ کپڑا ہی کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہا اللہ اکبر، عبدالحنان خدا کو جتنا ہو سکے رو کے دکھا۔ اللہ نے پوچھ لیا یہ ننگی تھی، اس کے کپڑوں کے لیے کیوں نہیں رویا تھا؟ میرے بھائیوں خدا کے واسطے، ارتھ والی تارے ہمارے گھر میں، شکاری ہمارے گھر میں، سیکیورٹی لاک ہمارے گھر میں، ہارن بجے دروازے کو ہاتھ لگائے ہمارے گھر میں، کیمرے نصب ہمارے گھر میں، سیکیورٹی کا پیرا ہمارے گھر میں، لیکن پھر چور آیا ہمارے گھر کا ککھ نہ بچا، سب کچھ لوٹ کے لے گیا۔ میں نے تجوری کھولی، مجھے سونا نظر آیا، میں نے تجوری کھولی، مجھے کرنسی کے مختلف رنگ نظر آئے، مجھے ہر چیز، ہر ملک کا پیسہ نظر آیا۔ لوگوں، میں نے اپنی نسل کی طرف جھانک کے دیکھا، چور سونا چھوڑ گیا، میری غیرت لوٹ کے چلا گیا، میری بچیوں کا پردہ لے کے چلا گیا، میرے دسترخوان سے اللہ کے رزق حلال لے کے چلا گیا، میری آنکھ سے غیرت لے کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، میری بچیوں کو بے حیائی دے کے چلا گیا، میرے بچوں کو بدماشی جھوٹ دے کے چلا گیا۔ میں رو نہ تو کیا کروں، یہ ایسا بے حیائی کا طوفان تھا جس کا اثر میرے نسل پہ پڑا، یہ ایسا ہوا کا جھونکا تھا جو میری نسل کو اجاڑ کے چلا گیا ہے۔ 4 بیٹے گھر میں، مولانا 8 دن ہو جاتے ہیں باپ سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ باپ فون کر کے 4 بچوں کو کہتا آ جاؤ مجھے پیشاب کرا جاؤ، تھوڑی دیر دکان پہ بیٹھ جاؤ۔ اس بچے کے پاس وقت نہیں، کوئی یہ بھی زندگی ہے 4 بجے تک بچہ گھر نہیں آتا، باپ میرا عزیزوں بے فکرہ سو رہا ہے، مرغا ڈربے سے باہر نکل جائے مالک پریشان ہے، کتے کی میرے عزیزوں سنگلی ٹوٹ جائے مالک پریشان ہے۔ یہ تو وہ نسل تھی، یہ تو وہ نسل تھی جس نے تیرا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے سامنے تجھے جنت میں لے کے جانا تھا۔ کوئی خبر بھی ہے؟ او اے سی میں سونے والوں، ہیٹروں کی ہیٹ میں سونے والوں، اولاد کے کمرے میں جھانک کے تو دیکھو تو صحیح، ہماری نسل رات کو 4 بجے کیا کر رہی ہے۔ کیڑی زندگی، کیڑی زندگی، کیڑی زندگی۔ جب بیٹی سینہ کھول کے دوپٹہ اتار کے باپ کے سامنے آ جائے، میرے عزیزوں ہمیں تو روٹی نہیں کھانی چاہیے، صبح کا سورج دیکھنے سے پہلے ہی مر جانا چاہیے۔ تمہیں اپنی اور مجھے، آپ کو، سب کو اپنی بیٹیوں کا لباس دیکھ کے پنڈلیوں تک شرمارے۔ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے،
اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، مجھے کیا پتا تھا جس دیے سے میں اجالا لینا چاہتا تھا وہ میرے گھر میں اندھیرا ہی کر کے چلا جائے گا۔ یاروں کے ساتھ 10 گھنٹے بیٹھنے والا باپ کے پاس 1 منٹ نہیں بیٹھتا۔ اب بھی پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی؟ ماں کے سامنے ہاتھوں کے اشارے کر کر کر، ماں کو گالیوں سے نواز کر، ماں کو ذلیل کر کر کر، بیوی کے آگے، دوستوں کے آگے، فون آیا کون ہے، بس امی ہے، بھونکتی رہتی ہے، ویلی ہے، بولتی رہتی ہے۔ جب ماؤں کے بارے میں یہ لفظ نکلنے لگ جائے تو خدا پاک کی قسم اللہ کی رحمت بھی منہ موڑ لیتی ہے۔ جب 25 سال کے گبرو جوان کو باپ کی چٹی داڑھی کا حیا نہ رہے تو میرے عزیزوں کوشش کرو ایسی اولاد سے بے اولاد ہو جانا ہی اچھا ہے۔ روٹی تو کوئی بھی طرز کھا کے دے دے گا، مسجد میں آ کے مولوی صاحب کے کان میں کہہ دینا میں روٹی کوئی نہیں کھاتی، یہ مولوی اپنے گھر سے روٹی لا کے دے دے گا۔ سردی میں کہنا میرے پاس چادر کوئی نہیں، کوئی دے دے گا، اور کسی کو کہنا رات مجھے سلا، کوئی طرز کھا کر جانوروں کے باڑے میں سلا دے گا، مسجد کے کونے میں سلا دے گا۔ جب ان چیزوں کے حصول کے لیے اولاد کی جوتیاں کھانی پڑے تو میرے عزیزوں پھر بھی تمہیں زندگی رونق والی نظر آتی ہے، بے رونق کیوں نظر نہیں آتی؟ پھر بھی کہتے ہو میں کامیاب ہوں، کیوں جھوٹی شان لوگوں پہ ظاہر کرتے ہو؟ میرے لاڈلو، میرے پیارو، میرے بزرگوں، جتنا یہاں بیٹھ کے روئے ہو اس سے تھوڑا سا کم یا زیادہ روزانہ خدا کو رو کے دکھا دیا کرو۔ مصلی اور تم ہو، بلب بند ہو، سسکیوں کے ساتھ، آہوں کے ساتھ، ہجکیوں کے ساتھ، جیسے بچہ باپ کو رو کے، باپ کے سامنے، بچہ ماں کے سامنے رو کر ماں اور باپ کی توجہ اپنی طرف کرتا ہے، تم بھی اندھیرے میں رو کے دکھاؤ تاکہ اس کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہو جائیں۔ بچہ روئے گا، ماں دیکھ کے ادھر منہ کر لے گی اور روئے گا۔ جب بچہ کرے گا، پھر کرے گا، پھر گلا پھاڑے گا، ماں کہتی ہے کیا بات ہے۔ جب بندہ ہچکوں کے ساتھ خدا کے آگے رو کے دکھائے گا تو اس کی رحمت بھی کہتی ہے چپ کر جا، کیا بات ہے۔ رہنا کچھ نہیں، نہ تیرا نہ میرا، سارا کام مک جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ یہ جہاں بھی ایسے رہے گا، یہ چڑیوں کی چہک بھی ایسے رہے گی، یہ تارے بھی ایسے جگمگاتے رہیں گے، یہ بادل بھی صاحبان بن کے رہے گا، یہ زمین بچھونا بن کے رہے گی۔ تیرے ایک جیسے کتنے چلے گئے، اس نظام کو کوئی فرق نہیں آیا، گھر ویسے آباد ہے، یتیموں کے بھی پل گئے، لاوارثوں کے بھی پل گئے۔ کوشش کرنا میرے عزیزو، حرام کا مشتبہ مال کا لقمہ لے کر حلق میں قبر میں نہ جانا۔ نماز روزے کے ثواب تو بعد میں ہوں گے، پہلے لقمے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس کو رحم مادر میں بھی میں نے پاک رکھا، بتا اس میں حرام کا لقمہ کیوں لے کے آیا ہے؟ ہاتھ پکڑا ہوا ہے حضرت عمر نے، پوتے نے ہاتھ کھول دیا، ٹھنی کہاں سے آئی؟ اماں کہنے لگی بس کر عمر، بیوی کہنے لگی بس کر عمر، کیا بات ہے کہ یہ گھر عمر کا ہے؟ مشتبہ مال کی کیسے جرت ہوئی عمر کے گھر کی چوکٹ پار کرے؟ ڈانٹا کس نے دی؟ کہ چاچو ابو موسیٰ عاشری نے دی۔ ہاتھ پکڑ کے بیت المال لے گئے۔ ابو موسیٰ زور سے آواز دی، انہوں نے دروازے کی جھیری میں دیکھا، عمر کا چہرہ بدلا دیکھا کہ خیر کوئی نہیں، جلدی سے دروازہ کھولا، کہ عمر پہلے زبان سے سوال کریو، درہ بعد میں اٹھا، بتا تجھے غصے میں کون سی چیز لائی؟ اٹھنی تو نے میرے پوتے کو کیوں دی؟ کیوں دی میرے پوتے کو؟ 12 سال کا بچہ 40 سال کے بچے سے یاری لگائے، کیوں دروازے پہ نہیں جاتے؟ تو اس کے دادے کی عمر کا تھی، کیوں اس سے یاری لگائی ہے؟ بتا میرے بچے سے تجھے کیا غرض ہے؟
کیوں اسے موٹر سائیکل پر بٹھایا, کیوں اسے ہوٹل پہ چائے پلائی, کیوں اسے کھانا کھلایا. تیرے مر گئے اپنوں کو چھوٹے گوشت کھلا, میرے بچے کو سبزی روٹی پہ رہنے دے. پہلی غلطی پہ پکڑو ورنہ یہ غلطی تمہارے گلے کی گھنٹی بج جائے گی. کیوں دی میرے بیٹے کو ٹھنی؟ اچھا عمر یہ بات تھی, بیت المال میں آڑ کباڑ جمع تھا. آڑ کباڑ سمجھتے ہو؟ کچرا بچرا. آڑ کباڑ جمع تھا. میں نے سوچا آج بیت المال میں جھاڑو ہی دے دوں. میں نے جب جھاڑو دی یہ اٹھنی زمین پہ پڑی تھی, یہ پھدکتی اچھلتی آئی. تیرا پوتا سامنے کھڑا تھا, میں نے اٹھنی اٹھا کے اسے دے دی. میں نے کہا جے کھا لے. کہا تو مالک ہے؟ کہا نہیں. کہا تو مسلمانوں کا مال ہے, تو امین ہے. امین کو تو اجازت ہی نہیں, مالک بنے تُنے کیسے دی؟ عمر غلطی ہو گئی, معاف کر دے. اللہ. حضرت عمر بیت المال کے دروازے کی چوکھٹ پہ بیٹھ گئے, اپنی پگڑی اتار کے زمین پہ رکھی, ایسے روئے ایسے روئے. اور ابو موسیٰ کو کہنے لگا, ابو موسیٰ خدا تیرا بھلا کرے, میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ پورے مدینے میں اس اٹھنی کے لیے تجھے میرا ہی پوتا نظر آیا تھا. قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی ہو کہ عمر ہر کام میں بیڑا پار ہو گیا, تو بیت المال کی اٹھنی تیرا خاندان کھا کے آیا ہے. بتا بتا عمر قیامت کے دن خدا کو کیا جواب دے گا؟ کبیش نے کھا گئے, سفارش کر دے کڑائی کھلا, یاریاں مہر لگا دے, کی کھوائے گا؟ کیا تحفہ دے گا؟ اور میرے بھائیو ان تحفوں سے بچو. جو کام کرنا ہو ناجائز نہیں, جائز اللہ کی رضا کے لیے کرو. ان اجر الا علی اللہ, اجر بندوں سے نہ لو, اجر اللہ سے لو. ہم تو نماز بعد میں پڑھتے ہیں, پہلے اجر مانگتے ہیں. روزہ بعد میں رکھتے ہیں, پہلے اجر مانگتے ہیں. صدقے خیرات کر, دعا کرو جی, دعا کرو جی. کوئی کام تو بغیر دعا کے کر لو. کوئی نیکی تو اللہ پہ چھوڑ دو کہ اس کا اجر مجھے اللہ ہی دے گا. بس یہ میری گفتگو آپ کے سامنے تھی. میں رویا دھویا, میں ادھر کو چلا جاؤں گا, آپ ادھر کو چلے جائیں گے. بابو پیچھے احساس ہی رہ جائے گا, پیچھے سوچ ہی رہ جائے گی. اگر اس گفتگو کو سامنے رکھ کے, میں نے کسی پر انگلی نہیں اٹھائی, سامنے رکھ کر تھوڑی دیر سوچ لو گے, یہ فقیر اپنے لیے کہہ کے گیا, آپ کے لیے کہہ کے گیا, اور اس سوچ پر خدا کو نادم شرمندہ ہو کے دکھا دو گے. زیادہ نہیں, ایک آنسو اس آنکھ سے, ایک آنسو اس آنکھ سے نکال کے دکھا دو گے. اور میرے عزیزو, ماں بچے کا آنسو گرنے نہیں دیتی, سینے سے لگا لیتی ہے. اللہ بھی بندے کا آنسو گرنے نہیں دیتا, آنسو نکلنے سے پہلے اپنے بندے کو اپنی رحمت والی چادر میں ڈھانپ لیتا ہے. تو کیا خیال ہے اس کے اپنے آپ کو سپرد نہ کر دیں, اس کے دیوالے نہ ہو جائیں. جو اپنے بندوں سے تنگ نہیں ہوتا, جو اپنے بندوں سے پریشان نہیں ہوتا, کیا اس کی رحمت کے سارے نہ جیئیں, کیا اس سے لپٹ نہ جائیں؟ جو ہر وقت اپنے بندے کو اپنی رحمت والی نگاہ میں رکھتا ہے. تو میرے عزیزو, اگر وہ ہمارے سے ناراض ہے تو 1 منٹ میں صلح ہو جائے گی. آپ سب سے اگر اس نے اپنے گھر میں بلایا, نماز کے سجدے کے لیے بلایا, تو سمجھو ہم سے راضی ہے. بس اس سے اگر اور میرے عزیزو صلح کر لو. صلح میرے عزیزو, جب بندہ توبہ کرتا ہے, اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا ہے, تو ناراضگیاں صلح میں تبدیل ہو جاتی ہیں. تو سارے میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے, پڑھیے اعوذ باللہ